www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بخاری شریف کی آخری حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی اور سند کے ساتھ پڑھی گئی. سند کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جس طالب علم نے پڑھی ہے وہ اپنے استاد کا نام اس میں بیان کر رہے ہیں اور آگے ان کے استاد کا نام بیان کر رہے ہیں، اور یہ استادی شاگردی کا سلسلہ آپ کی اسی مجلس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ کے عزیز و اقارب اور بچوں نے جس چیز کو اس مدرسے میں حاصل کیا ہے، یہ ایک بنیادی چیز کو سیکھا ہے. کیونکہ جو ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کر سنائی انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ چھوٹا سا جملہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو پڑھنے میں مجھے 10 سیکنڈ لگے ہوں گے مشکل سے، لیکن اس چھوٹے سے جملے کے لیے پوری سند محفوظ ہے. پوری سند یہاں سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس قدر اللہ نے اس دین کو محفوظ فرما دیا اور اسے ایسا مستحکم اور مضبوط بنا دیا کہ دنیا کی ساری طاقتیں اسے ختم کرنے میں لگی ہوئی ہیں، مدت سے لگی ہوئی ہیں اور آئندہ بھی لگی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ وہ ناکام ہی ہوں گی. یہ بہت بابرکت دین ہے، بابرکت نظام ہے، جس سے آپ کی اولادیں متعارف ہو رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر آپ آنے والی اگلی نسل تک یہ علوم پہنچاتی ہیں. اس کے بغیر ہماری اصل نہیں ہے کچھ بھی. عیسائیوں کے پاس چھوٹی سی بات بیان کرنے کے لیے بھی سند نہیں ہے، یہودیوں کے پاس بھی سند نہیں ہے، مشرکین کے پاس بھی سند نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. جتنے باطل فرقے ہیں، قادیانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ روشنی بند کریں، یہ موبائل یا فون یہ بند کریں بھائی، موبائل سے اعتراض کریں، تصویر کشی سے باز آئیں بھائی. تو کوئی سند نہیں. جو بات ہے بلا سند ہے، جو بات ہے بلا اصل ہے. اسلام کے خلاف یہ سارے متفق اور متحد ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کی بنیاد مستحکم ہے، الحمدللہ اسے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے. تھوڑا بہت نقصان تو عالم اسلام اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اٹھا رہا ہے. وہ اس دین میں، اس نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ ہمارے فسق و فجور اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. بات یہ ہے، خلاصہ وقت تھوڑا ہے، اس وقت یہ عرض کروں گا آپ سب حضرات سے کہ یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارے عروج کا دور نہیں ہے، یہ ہمارے زوال کا دور ہے، تنزل اور پستی کا دور چل رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا دور چل رہا ہے. اس وقت باطل مضبوط ہے، وہ آپ پر حاوی ہے، آپ ان کے محکوم ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے. طاقت نہیں ہے مسلمانوں کو. عالم اسلام کی فوجیں، عالم اسلام کے حکمران وہ ظالم حکمرانوں کے سامنے سر بسجود ہیں. ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ان میں نہیں ہے. یہ طاقت جب تک نہیں آئے گی جب تک ہم اس کے ساتھ، دین کے ساتھ اپنے کو نہیں جوڑیں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واپس نہیں جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور زمانہ
وہ سب سے مضبوط دور ہے. جتنے اس کے قریب فکری طور پر اور اپنے عمل کی وجہ سے جائیں گے، عمل کے اعتبار سے اتنی ترقی ہوگی اور اتنا کفر پر غلبہ حاصل ہوگا اور کفر مغلوب ہوگا. یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جو بخاری شریف میں ہی آتا ہے، مختصر سی بات کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے، تو مدینہ منورہ میں اطلاع تھی کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں. متعین وقت تو بتانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سفر ہی آپ کا خفیہ رکھا گیا تھا، اس میں خطرات تھے، ورنہ اس وقت بھی سفر کا وقت بتلا دیتے تھے کہ ہم فلاں دن تک پہنچ جائیں گے اور وہ اندازے ان کے صحیح ہوتے تھے. لیکن یہاں حفاظتی نقطہ نظر سے بھی اس سفر کو راز میں رکھا گیا اور بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے سفر کیا گیا، اس لیے حتمی وقت معلوم نہیں تھا، اندازے تھے. اس میں آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب مدینہ منورہ آمد کی خبر ہوئی، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، کہ آپ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں. یہ جب سنا فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ، تو اہل مدینہ جو منتظر تھے، جن میں صحابہ بھی تھے اور عام مسلمان بھی تھے جو صحابہ کے ساتھ وابستہ ہو چکے تھے، اگرچہ بہت تھوڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور مہاجرین بھی تھے جو نبی علیہ السلام سے پہلے ہجرت کر پہنچ چکے تھے مدینہ منورہ میں. تو اس میں آتا ہے کہ ہر روزانہ صبح کو وہ حضرات ایک خاص جگہ پر پہنچ جاتے تھے جہاں سے نبی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے آپ کے انتظار میں، اور استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. جیسے ریلوے اسٹیشن یا ہوائی اڈے پر آپ جاتے ہیں تو اس وہاں کا وہ ریلوے اسٹیشن تھا، اڈا تھا، اس پر آتے تھے آنے والے، تو وہاں یہ سب پہنچ جاتے تھے. فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، انتظار کرتے رہتے حتیٰ کہ گرمی کی شدت جب ہو جاتی اور آپ نہیں تشریف لاتے تو یہ حضرات واپس اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے، آرام کرتے، قیلولہ کرتے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی اس وقت، عام طور پر سفر کرنے والا بھی اس وقت آرام کرتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے پڑاؤ کرتا ہے، قیلولہ کر لیتا ہے، تو آنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. تو اسی طرح کئی دن گزر گئے، اور جتنا وقت گزرتا ان کا اضطراب اور بےقراری صحابہ کی بڑھ جاتی تھی. فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا طَالُوا انتظارهم، ایک دن جب بہت زیادہ انتظار کیا پھر آپ تشریف نہ لائے تو پھر مایوس ہو کر کہ آج نہیں شاید کل تشریف لائیں، سب واپس آ گیا. فَلَمَّا آوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ، تو جب اپنے گھروں میں سب آ کے صحابہ کرام بیٹھ گئے، کسی نے کھانا کھایا ہوگا، کوئی لیٹ گیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے أَوْفَى رَجُلٌ مِّنْ يَهُودِ عَلَىٰ أُطُمٍ مِّنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، تو وہاں کا یہودی بھی بہت رہتے تھے وہاں، عیسائی اور مشرک بھی تھے مدینہ کی آبادی میں. تو ایک یہودی اپنے کسی کام سے اپنے قلعے پہ چڑھا، کوئی کام اس چیز تھی اسے دیکھنے کے لیے چڑھا، تو وہ دیکھ رہا تھا اور چرچا تھا نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا، ہر ایک کو پتہ تھا، کفار کو بھی پتہ تھا کہ ان کے بڑے آنے ہیں، ان کے بزرگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ مُبْيَضِّينَ، تو اس کی نظر پڑی دور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے ان پر، کہ وہ سفید سفید کپڑوں میں کوئی دور سے چلا آ رہا ہے.
پہچان تو نہیں سکتا تھا، لیکن اتنا سمجھ گیا کہ ہیں اجنبی نئے لوگ، طور طریقہ ہر چیز سے اندازہ ان سے بھی ہو جاتا ہے، اور اسے معلوم بھی تھا کہ یہ انتظار میں ہے، اور وہ سب جا چکے تھے۔ تو اس کی جب نظر پڑی تو کہتے ہیں یہاں پر کہ یہودی کو اپنے پہ قابو نہیں رہا، وہیں سے اس نے بہت زور کر چیخ کر کہا مسلمانوں کو کہ یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، یہ تمہارے بزرگ جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں، وہ آ گئے۔ اب یہ آواز گھروں میں پہنچی اور گھروں سے دوسرے گھروں میں گئی، سب کو گئی۔ صحابہ کرام اپنے آرام سے گھروں میں بیٹھے تھے، تو یہاں آ رہا ہے اس میں کہ جب یہ آواز پہنچی ہے تو فصار المسلمون الی السلاح، تو مسلمان ایک دم اٹھے اور اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے، ہتھیار اٹھائے، فوراً تلواریں اٹھائیں، تیر اٹھائے، ڈھال اٹھائی، اور جو ترکش تھے وہ اٹھائے، اور اٹھا کر وہ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دیوانہ وار وہاں پہنچ گئے۔ اس حدیث میں صلحاء کا نقشہ پیش کیا گیا کہ صلحاء زندہ کیسے رہتے تھے، ان کے شب و روز کیسے ہوتے تھے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث پیش کی کہ استقبال اس وقت کے صلحاء سے بڑھ کر تو کوئی صحابی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی صالح نہیں ہے بھائی، ان سے بڑھ کر کوئی نہ درویش نہ بزرگ، وہ قطبوں کے بھی سردار، وہ غوثوں کے بھی سردار، وہ پیروں کے بھی سردار، علماء کے بھی سردار، محدثین کے بھی سردار، اور فقیہ جتنے حضرات ہیں فقہاء کے بھی سردار۔ تو ان کا طرز یہ تھا کہ اپنے ساتھ ہتھیار ہر وقت رکھتے تھے، مسلح رہتے تھے، اور اس کے بعد وہ گئے اور اس ہتھیاروں کے ساتھ گھیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں آپ کو لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس محلے میں ٹھہرے، آ کر آپ اترے، وہاں آتے ہی تشریف لائے آپ بنو عمرو بن عوف، وہاں پر ٹھہرے۔ ٹھہرتے ہی آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ماحول صلح کا کیا ہوتا ہے کہ ہتھیار اٹھانے ہیں لیکن مسجد سے جوڑنا ہے۔ ہتھیار تمہارا زیور ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اور مسجد سے جڑنا ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، کیونکہ آپ تو عالمی لیڈر تھے اور قائد تھے، تو دفتر کی ضرورت تھی، اور مسجد مرکز ہوتا ہے ساری چیزوں کا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں زندگی گزاری، اور مسجد سے ملے ہوئے آپ کے حجرے تھے، اور تمام لوگوں سے آمد و رفت اور ملاقات، اور لشکروں کی ترتیب اور مسائل کا بیان کرنا، سیاسی امور انجام دینا، وفود سے گفتگو کرنا، سیاسی گفتگو، تجارتی گفتگو، وفود تشکیل دینا اور روانہ کرنا، یہ سارا کا سارا سیکریٹریٹ میں ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا مسجد میں۔ تو صلح کا یہ ہے ماحول جو حدیث میں پیش کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اب ہم صلح سے دور ہو گئے، اب ہم جہاد سے بھی دور ہو گئے، ہم مسجد سے بھی دور ہو گئے۔ مسجد سے جڑنے کا صرف مطلب نماز نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی 5 وقت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امور وہاں انجام دیتے تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے کو واپس صلح کے طریقے کے ساتھ جوڑیں۔ اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو جنگ کی تربیت دیں، جنگ کی نہیں یعنی جہاد کی تربیت دیں۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہوتا ہے۔ جنگ نام ہے تخریب کاری کا، جہاد نام ہے امن کو قائم کرنے کا اور کلمہ حق کو بلند کرنے کا، ظالم کو روکنے کا، ظلم سے اور مظلوم کی مدد کرنے کا، یہ ہے جہاد۔ اور جنگ جو ہوتی ہے وہ تو تخریب ہے۔ سارا عالم کفار جو ہے وہ جنگ کرتا ہے، جہاد نہیں کرتا۔ جہاد تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے جہاد کے لفظ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب جہاد بلند ہوتا ہے تو ظالم کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور مظلوم کی مدد ہوتی ہے۔
اور یہ اس سے ان کا سارا نظام ظالمانہ تباہ و برباد ہوتا ہے. تو بھائی اس سے جڑنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم میں فسق و فجور عام ہو چکا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک طالب علم نے کہا، یہیں کا پڑھتا ہے یہاں، کہ حضرت امام مہدی سے اس کو یہیں پر کہیں کسی جگہ ملاقات ہوئی ہے، نامعلوم جگہ پہ، اور ان سے ملا اور بات ہوئی. تفصیلی سنایا تھا اس نے مجھے مختصر سا، کہ وہ بہت پریشان تھے امام مہدی، بلکہ شاید غضبناک تھے، اور فرما رہے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ عمل نہیں کرتے، بد عمل ہیں، اور سب داڑھی مڈا رہے ہیں. داڑھی کا خاص طور پر ذکر کیا انہوں نے کہ داڑھی مڈاتے ہیں. تو اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ میری جو اس کی جو داڑھی ہے، یہ جو تھوڑا تھوڑا ہم ادھر سے کاٹتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اور پھر بعد میں کچھ لڑائی اور جہاد شروع ہوا، وہ بھی اس نے دیکھا، اس میں مجھے اس نے بتایا. تو اس وقت دور جو آ رہا ہے یہ ہمارے کمر بستہ ہونے کا دور ہے، غفلت سے نکلنے کا دور ہے، عمل کی طرف آنے کا دور ہے. اس موقع پر ایک آپ کو میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس طرف بھی توجہ ہو. یہ خط حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف ہے. اس کشف کو حضرت نے اس میں تحریر فرمایا ہے. یہ ہمارے جامع مدنیہ جدید کے واٹس ایپ میں بھی آیا ہے، انوار مدینہ میں ہی پہلے چھپ چکا ہے، اور ہمارے واٹس ایپ کے مجموعے پر بھی میرے بڑے بھائی حضرت مولانا رشید میاں صاحب مدہ ظلہم العالی نے اس پر کچھ بیان بھی ہے 5-7 منٹ کا ان کا، وہ بھی ہم نے اس پہ ڈالا ہوا ہے. تو اس کا یہ خط جو آیا، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کو جو حج کے لیے تشریف لا رہے تھے 15 ذی قعدہ کو لکھا، 1395 ہجری، اور 15 ذی قعدہ کا مطلب ہے کہ وہ حج کے لیے گئے ہیں، ذی قعدہ تھا اور ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے. تو اس سے تقریباً یہ 20-25 دن پہلے یہ خط تھا. تو وہ تشریف لے جا رہے تھے، سن 1975 کی بات ہوئی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ مکرمی محترمی و مکرمی ادام اللہ معلیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی نامہ شرف صدور لایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بصحت رکھے اور بسہولت سفر پورا کرائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے. یہ عریضہ درخواست دعا کے لیے ہے. زمانے کی بے چینی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید نزول عیسیٰ علیہ السلام 50-60 سال کے اندر ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مقامات مقدسہ اور اوقات اجابہ میں اپنے اور میرے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی عمر نصیب فرمائے کہ ہم بحالت صحت اور قوت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوں، اور سعادت مندی کے ساتھ مشرف ہوں، اور حسن خاتمہ نصیب ہو. وما ذلک علی اللہ بعزیز. نمبر 2، والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا فرماتے رہیں، ان کے لیے طواف بھی فرمائیں. کیونکہ اس خط کو جس طرح حضرت نے لکھا ہے، اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی سن 75 میں دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی میں وفات ہوئی تھی، اس لیے ان کا بھی انہوں نے لکھا کہ ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کیجیے. نمبر 3، روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام میں یاد فرماتے رہیں. نمبر 4، خط و کتابت کے لیے اپنے پتے سے بھی مطلع فرمائیں. نوٹ بک ہو تو یہ چیزیں نوٹ فرما لیں. والسلام، حامد میاں، 15 ذی قعدہ 1395 ہجری، 20 نومبر 1975 عیسوی. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت کا خط ہے، جو اب یہ خط 75 میں، اور آج کتنے سال ہو گئے بھائی؟ آج چل رہا ہے یہ 48 سال، 47-48 سال ہو گئے. تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ 50-60 سال کے اندر ان کا نزول ہو جائے گا. حالات کی بے چینی سے اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے غالباً حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام اس میں گرامی تھا، ایسا ہی تھا نام جی؟
وہی یہی نام ہے. یہ بہت صالح بڑے پاکیزہ تھے. انہوں نے حج پر تشریف لے گئے بہت عرصہ پہلے. تو جب حج پہ تشریف لے گئے تو ایک قرآن پاک بھی لے گئے اور ایک تلوار بھی لے گئے ساتھ. اور جو وہاں کلید بردار ہیں بیت اللہ کے متولی، جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے جو خاندان چلا آ رہا ہے، انہیں مصحف بھی دیا اور تلوار بھی دی کہ آپ حضرات کا عیسیٰ علیہ السلام سے تو ملاقات آپ کی ہوگی، کیونکہ آپ متولی ہیں، خاندان آپ کا چلا آ رہا ہے. تو یہ میری طرف سے یہ تلوار ان کی خدمت میں آپ پیش کر دیں تاکہ وہ جو جہاد قائم کریں گے اس میں ہمارا حصہ ہو جائے. اس وقت انہوں نے دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ نماز جو ہے وہ دعا کے بعد ہوگی، دستار بندی ہوگی، اس کے بعد دعا پھر دستار بندی اور اس کے بعد نماز ہوگی. جن کا نکاح ہے نا انہیں پہلے سے بٹھا لیں یہاں پر. جن کا نکاح ہے وہ اور وکیل ان کو بلا لیں تاکہ وقت نہ لگے اس وقت. جن کا نکاح ہے ان کو اور وکیلوں کو پہلے بلا کے قریب بٹھائیں نکاح تاکہ وقت نہ لگے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے. اسی جامعہ کہ وہ بانی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سن 82-83 میں حضرت نے خواب دیکھا. یہ تو ان کا کشف ہے. اور وہ خواب میں دیکھا کہ جیسے آج حضرت امام مہدی کی پیدائش ہو گئی ہے. تو حضرت اٹھے اور بتلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہے علیہ رضوان وہ آج پیدا ہو گئے. تو سن 80-84 سے اگر آپ اندازہ کریں گے تو وہ بھی 50 سال ہونے والے ہیں. اور 50-60 سال اس میں بھی لکھ رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اسی زمانے میں ایک طالب علم تھے جو برما کے تھے ہمارے جامعہ کے. وہ ماریشس افریقہ میں ان کا جانا آنا تھا. ان کے میزبان تھے وہاں. وہ وہاں جاتے تھے. انہوں نے یہ بات مولانا رشید میاں صاحب کو بتائی. میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان سے بتائی کہ ماریشس میں وہ بہت نیک صالح تھے. میں ان سے ملا. وہ میزبان تھے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے حرم شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان چھوٹے بچے ہیں بہت چھوٹے سے،
اور ان کے والد صاحب دونوں کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد ان کا حج یا عمرے پہ جانا ہوا۔ وہ جو ماریشس میں تھے ان کے میزبان، وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو اب یہ معلوم نہیں حرم مکی تھا یا حرم مدنی جو بھی تھا، وہاں پر ان کی کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ایک صاحب کو، ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور مجھے وہ خواب یاد آ گیا، اور بے نہیں وہی شکل و صورت والد کی اور وہی بچے کی، وہ وہاں موجود تھے۔ تو کہنے لگے میں بہت حیران ہوا کہ بالکل وہی شکل جو مجھے خواب میں دکھائی گئی، باپ بیٹا یہ وہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور ان سے مصافحہ کروں، لیکن جب ارادہ کیا تو ایسی ہیبت طاری ہوئی مجھ پر کہ مجھ میں آگے بڑھنے کی جسارت نہیں ہو سکی۔ تو اتنی دیر میں وہ تشریف لے گئے دونوں باپ بیٹے۔ تو یہ چیزیں ہوئی، اور یہ خط حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ دور فتنے کا چل رہا ہے، اور اس فتنے کے دور میں ایمان پر حملہ ہوگا۔ جس کے ایمان پر، آپ کے پیسے پر، مال جائیداد پر نہیں، سب سے بڑا حملہ ایمان پر کیا جائے گا۔ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر امت کو کرنی چاہیے۔ یہ دور اس قسم کا آ رہا ہے۔ تو بہرحال وقت آذان بھی ہو گئی، اور بھی کچھ باتیں میں عرض کرنی چاہتا تھا، لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی بھی، اور جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔